بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد جب یزیدی لشکر نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو روندنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کی حفاظت کرنے کے لیے اچانک سے ایک شیر نمودار ہوا، اور وہ شیر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور رونے لگا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس بیٹھ گیا۔ جب یزیدی لشکر کے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو روندنے کے لیے آئے تو شیر نے ایک ایسی دھاڑ ماری کہ یزیدی لشکر کے گھوڑے وہاں سے بھاگنے لگے۔ محترم ناظرین، یہ شیر کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور اس شیر کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہی ہمارے آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ MH History TV کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلام کی تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ شیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں شیر امام علی علیہ السلام کے پاس آ کے قدموں میں بیٹھا اور سر جھکا کے سلامی دی۔ پھر اس شیر نے امام علی علیہ السلام سے اپنی زبان میں گفتگو کی اور اپنے چند دن کے پیدا ہوئے بچے کو امام علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شیر نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ یہ محفوظ بھی رہے گا اور اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ تو شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو یتیموں کو یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا اور کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ اور اس کی بہتر پرورش کرو، یہ امانت ہے کسی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث اور امام حسین علیہ السلام دونوں کا بچپن میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا۔ ابو الحارث کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ ابو الحارث شیر اور امام حسین علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ رہے اور ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ جب ابو الحارث بڑا ہوا تو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ شیر ان کو یا ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ شیر ہمیں یا ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے اور اس سے ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا علی علیہ السلام سے مسکرا کر کہنے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ آج کا دن چھوڑیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج ابھی شام ہو گئی ہے
اور یہ وقت مناسب نہیں ہے کسی کو گھر سے نکالنے کا، کل صبح ابو الحارث چلا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اس بات کا دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابو الحارث شیر سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب تہجد کے وقت ابو الحارث شیر کو کھانا دینے گئے تو ابو الحارث نے عرض کی، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو سب بتا دیا اور کل یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ ابو الحارث شیر نے کہا، مولا ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مگر یہاں سے جانے کے بعد پھر ایک بار آپ سے ملاقات ضرور کرنا چاہوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحارث تاریخ یاد رکھو، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی، اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کے بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کیا تو ابو الحارث سے فرمایا کہ تم ملک ایران چلے جاؤ، وہاں پہ نینوا نام کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ابو الحارث شیر نے امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ سے چلا گیا۔ محترم ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کا منظر ایسا تھا جیسے ایک قیامت طاری ہو گئی ہو، خیموں میں آہیں و صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ملعون عمر ابن سعد کا حکم جاری ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے یزیدی فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ صحابی لکڑی کے سہارے کنارے پہ پہنچے۔ وہاں ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ صحابی اس شیر سے کہنے لگا، اے ابو الحارث، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا اور جزیرے سے باہر تک اس کی رہنمائی کی۔ بی بی فضا نے کہا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ان ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور اس نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز ہوا میں گونجنے لگی تو چند ہی ساعتوں میں شیر بی بی فضا کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب یزیدی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنے پہنچے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس اس شیر کو دیکھا۔ ابو الحارث شیر نے ایسی دھاڑ ماری کہ یزیدی فوج کے گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور گھوڑے سوار بھی خوف میں وہاں سے بھاگنے لگے۔ پھر ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اسی طرح
حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔